اچھا ٹھیک ہے، میں ناراض نہیں ہوتی، پر میری ایک بات ماننی پڑے گی ابھی تمہیں۔ ماما جی کے پاس اچھا موقع تھا اپنی بات منوانے کا، اس لیے انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ ماما جی، مجھے پتا ہے آپ کیا بات منوانا چاہتی ہیں مجھ سے۔ شاذل افندی جانتا تھا ماں جی کی بات کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اگر پتا ہے تو مان کیوں نہیں جاتے میری بات، کر کیوں نہیں لیتے اب شادی؟ کیوں بوڑھی ماں کو تنگ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا۔ ماما جی، آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے بات بدلی۔ وہ ایسے ہی کرتا تھا شادی کی بات پر۔ کھانا میں کھا چکی ہوں، لیکن شاذل تم بات نہیں بدلو، مجھے میری بات کا جواب دو۔ انہیں پتا تھا ہر بار کی طرح اس بار بھی شاذل بات بدل دے گا۔ چلے ماما جی، میں آپ کو کمرے میں لے چلتا ہوں، ہم صبح بات کریں گے اس ٹاپک پہ۔ شاذل نے ان کو کھڑا کیا اور ویسے ہی باؤں کے گھیرے میں ہی انہیں ان کے روم میں لے گیا اور ان کو بیڈ پر لٹا کے کمبل اوپر اڑا دیا۔ ماما جی چپ چاپ سب دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اب شاذل کوئی بات نہیں کرے گا۔ گڈ نائٹ ماما جی، اب آپ سو جائیں، ہم کل بات کریں گے، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پہلے بھی بہت رات ہو گئی ہے۔ شاذل نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تم بھی سو جاؤ، اب کام نہ کرنے لگ جانا، بہت رات ہو گئی ہے، ماما جی نے اسے کہا۔ شاذل نے ماں جی کے ہاتھ چومے اور ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ کمرے میں آ چکا تھا۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، جس کو اس نے اپنی پسند سے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ بلو کارپٹ، وائٹ اور پنک کلر کے پردے تھے، یہ کلر اس کا فیورٹ تھا۔ کمرے کے وسط میں جہازی سائز بیڈ تھا، اس کے رائٹ سائڈ پر کاؤچ رکھا تھا، اس کے آگے شیشے کا ٹیبل۔ روم کے ایک کونے میں بڑی سی ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ کمرے کی لیفٹ سائڈ پر وارڈروب تھا، اس کے ساتھ ہی اٹیچ باتھ روم تھا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا اور اس کی بہترین چوائس کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ہر چیز بہت ہی نفاست سے سجائی گئی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکیوں پر بڑے بڑے پردے لگے تھے، کھڑکیوں سے سارا لان نظر آتا تھا۔ لان میں بھی اس نے ہر طرف پنک اور وائٹ گلاب لگائے ہوئے تھے۔ جس طرح یہ گھر باہر سے خوبصورت تھا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، اس سے زیادہ اندر سے تھا۔ اس نے بیگ میں سے لیپ ٹاپ نکال کے ٹیبل پر رکھا اور خود چینج کرنے واش روم میں چلا گیا۔ واپس آ کے اس نے وال پہ لگے کلاک پر ٹائم دیکھا تو 2:30 بج چکے تھے۔ اس نے اے سی آن کیا اور اس کی سپیڈ سلو کی۔ لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آج کا دن کافی تھکا دینے والا تھا۔ فجر کی اذان ہوئی، ابھی تھوڑی دیر ہوئی جب سیرت کی آنکھ کھلی تھی۔ بابا نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے اور امی بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ آج اس نے سمرہ کے ساتھ اسکول جانا تھا، سو نماز اور تلاوت سے فری ہونے کے بعد کام میں لگ گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد امی اکیلے ہی کام کریں۔ وہ جب سے کالج سے فری ہوئی تھی، گھر کے کاموں میں زبیدہ بیگم کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ماسٹر جی بھی گھر آ چکے تھے۔ ماسٹر کریم ایک ریٹائرڈ ٹیچر تھے۔ اب بھی ان کے گھر میں ان کے پاس بچے پڑھنے آتے تھے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پینشن بھی ملتی تھی اور بازار میں ان کی 2-3 دکانیں بھی تھیں جن کا کرایہ آ جاتا تھا۔ یہ 10 مرلے کا گھر بھی ان کا اپنا تھا۔ ان کا گزارا بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ انہوں نے سیرت کے لیے ایک پلاٹ خرید رکھا تھا۔ بہت سکون سے ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ امی آپ ناشتہ بنا لیں، میں باقی سارا کام کر لیتی ہوں، 8 بجنے والے ہیں، سمرہ آتی ہی ہوگی۔ سیرت کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ اس نے زبیدہ بیگم سے کہا، جو پہلے ہی کچن کی طرف جا رہی تھی۔ ہاں بیٹا، میں پہلے ہی جا رہی ہوں کچن میں، تم بھی جلدی سے کام کر لو ختم، جتنے ہو سکیں، باقی میں کر لوں گی، انہوں نے کہا اور ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ٹھیک ہے امی۔ سیرت بھی کام میں لگ گئی۔ ان لوگوں نے 10 بجے اسکول پہنچنا تھا۔ 8 بجے وہ کام سے فری ہوئی۔ پھر تینوں نے ناشتہ کیا۔ ماسٹر جی اور زبیدہ بیگم ناشتے کے بعد چائے ضرور پیتے تھے، لیکن سیرت نے کبھی بھی چائے یا کافی نہیں پی تھی۔ بیٹا اب آپ بھی تیار ہو جاؤ، سمرہ آنے والی ہوگی، ماسٹر جی نے کہا۔ جی بابا، بس میں ہونے لگی ہوں تیار اب۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ تیار ہو چکی تھی۔ اس کا لمبا قد، گوری رنگت، بڑی بڑی کالی گہری آنکھیں اور ستواں ناک تھی۔ جب وہ مسکراتی تھی تو اس کی آنکھیں بھی اس کے ساتھ مسکراتی تھیں۔ بہت ہی انوکھی چمک ہوتی تھی اس کی آنکھوں میں۔ اس کی ناک میں وائٹ نگ کی نوز پن پہنی ہوئی تھی جو اس پہ بہت سوٹ کرتی تھی۔
اس نے لائٹ پنک اور وائٹ کلر کا سادہ سا سوٹ پہنا تھا، جس کی پنک شارٹ شرٹ تھی اور وائٹ کھلا ٹراؤزر تھا۔ سوٹ سادہ تھا بٹ اس کی رنگت پر یہ بہت ہی سوٹ کر رہا تھا۔ اس نے آنکھوں میں کاجل ڈالا اور اپنے کھلے بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چٹیاں کر لی۔ اس کے بال بہت ہی خوبصورت، لمبے، کالے، گھنے اور سلکی تھے۔ اس کی کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ وہ کبھی بھی زیادہ تیار نہیں ہوئی تھی، بس سمپل ہی رہتی تھی۔ شادی بیاہ پر بھی سادہ ہی رہتی تھی۔ بس اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل ڈالنے کا بہت شوق تھا اس کو۔ اس کی تیاری کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا، 8:30 ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا اور چادر اٹھا کے باہر آ گئی۔ جب وہ باہر آئی تو سمرا بھی آ چکی تھی اور سب سے مل چکی تھی۔ اتنی دیر کر دی تم نے؟ سیرت نے سلام دعا کے بعد اس سے پوچھا۔ بس یار، بھائی لیٹ آئے اس لیے دیر ہو گئی، اب تم لیٹ نہیں کرو، سمرا نے اس کو بتایا۔ ہاں میں تو تیار ہوں، سیرت جو پہلے ہی تیار کھڑی تھی اس نے کہا، اور سفید چادر اوڑھ لی۔ بابا امی ہم لوگ جا رہی ہیں، آپ لوگ دعا کرنا۔ سیرت نے اپنا بیگ اٹھایا اور ماں باپ کو کہا، ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا آپ دونوں۔ ماسٹر جی اور زبیدہ نے ان کو دعائیں دیں اور دھیان سے جانے کی تلقین کی۔ وہ دونوں گھر سے باہر نکل آئیں۔ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے شاذل کی آنکھ بھی لیٹ کھلی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھا، اس نے کمبل سائیڈ پر پھینکا اور باتھ میں گھس گیا شاور لینے کے لیے۔ وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ پہلے اس وقت وہ ناشتہ کر چکا ہوتا تھا ماما جی کے ساتھ۔ اس کی شروع سے روٹین تھی۔ وہ شاور لے کے باہر نکلا تو اس کا سیل بج رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا تو وہ آہد کا تھا۔ اس نے کال پک کر کے سیل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، اٹھ گئے تم؟ جیسے ہی اس نے کال پک کی، آہد نے سلام کیا اور پوچھا، ہاں میں اٹھ گیا ہوں، تو بتا کدھر ہے؟ میں تیار ہوں، بس ناشتہ کرنے لگا ہوں، تم آ جاؤ، اکٹھے ہی چلیں گے۔ شاذل نے جواباً کہا، یار ایک تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے۔ آہد نے اس کی بات کے جواب میں کہا، کیا ہوا آہد، تم ٹھیک ہو؟ گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ آہد کی بات سن کے وہ ایک دم سے اتنا پریشان ہو گیا تھا اور اتنے سوال کر ڈالے۔ میں ٹھیک ہوں، گھر میں بھی سب ٹھیک ہیں، اس نے جواب دیا۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا، شاذل نے اب غصے میں پوچھا۔ احد ایسے ہی ہر بات میں سسپینس ڈالتا تھا۔ وہی پرانی بات یار، ماما نے اپنے اسکول جانے کو بولا ہے، تم جانتے ہو، اسی وجہ سے تو میں تمہارے ساتھ کام میں لگ گیا تاکہ مجھے اسکول نہ جانا پڑے۔ احد بڑی بے چارگی سے بولا۔ تو تم چلے جاؤ احد یار، انہوں نے اتنے مان اور پیار سے بولا ہے، شاذل نے اسے سمجھایا۔ وہ جانتا تھا احد کو اسکول سے کتنی چڑ تھی، اسے چھوٹے بچوں کی چیخو پکار سے بہت الرجی تھی۔ جانا تو مجھے پڑے گا، ماما نے بولا ہے، وہ ریلیٹیو میں فوتگی ہو گئی ہے، ادھر جا رہی ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے اسکول، ان کے اسکول میں